حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اسماء و صفات کی سیریز لیس کمثلہ شیء، معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ محدثین یا اہل السنہ والجماعہ یا اہل الحدیث کے اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے بارے میں کیا اصول ہیں، کن اصولوں کا وہ خیال رکھتے ہیں جب اس پہ بات کرتے ہیں، یا جو ان کا اس پہ ایمان ہے اس کے حوالے سے کیا اصول ہے. تو اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلا ان کا اصول توقیفیت کا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پیچھے اس اصطلاح کے بارے میں بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ جو قرآن میں اور حدیث میں ہے اور جو اس کی وضاحت قرآن اور حدیث میں ہے وہی بیان کی جا سکتی ہے. اس میں نہ تو عقل حاکم ہے، نہ لغت کا کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی قیاس اور ظن کا کوئی دخل ہے. اسی لیے نہ کوئی نام گڑھا جا سکتا ہے، نہ کوئی صفت جو ہے اس کو خود سے جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ سب کرنا حرام اور گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو وہ اللہ نے بیان کر دیے. فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے ہم نے پکارنا ہے. تو اسی طرح ان ناموں اور ان کی صفات کی وضاحت میں بھی کچھ نیا اپنی طرف سے نہیں گڑھا جا سکتا ہے. یہ پہلا جو اصول ہے اسے توقیفیت کہتے ہیں، کہ وہیں پہ رک جانا جہاں پہ شریعت نے ہمیں روک دیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جو ہے وہ ان کو ماننا بغیر کوئی اس کے مثل قرار دیے ہوئے. تو نہ تو اہل السنہ یہ تمثیل اور تشبیہ والا کام کرتے ہیں، اور نہ ہی تعطیل کرتے ہیں. کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ تنزیہ، کہ اس کے جو شان ہے اس کے جو مطابق ہے اس کے مطابق اس کے صفات اور نام ہے. تو اللہ کی صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور مخلوق کے مشابہ قرار نہ دینا. اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں بغیر کسی کیفیت کے اور بغیر کسی تشبیہ کے. اس کے بعد کما یلیق بجلالہ، جیسے کہ اللہ کے شان ہے، جیسے اس کے لائق ہے. تو اللہ کی تمام صفات اس کے جلال، اس کی عظمت، اس کے کمال، اس کے جمال کے مطابق ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں. نہ ہمیں کسی صفت کی کیفیت معلوم ہے الا یہ کہ جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا. نہ اس کی صفات اور ناموں میں کوئی مخلوقات کی جو ہے مشابہت پائی جاتی ہے، بلکہ وہ اس سے جو ہے بری ہے کہ مخلوقات جیسا اس کا کچھ ہو. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. اس کے بعد الایمان باللفظ والمعنی، کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ایک بہت اہم جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پہ جو ہے ایمان لاتے ہیں، لفظ پہ بھی اور معانی پہ بھی. اور یہ تفویض کا اصل میں رد ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ الفاظ ہیں ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے معنی کیا ہمیں نہیں معلوم، بلکہ ہم کیفیت کو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. معانی ہمیں معلوم ہیں اور وہ لغت کے مطابق ہیں، تو ادھر لغت جو ہے وہ استعمال ہوگی اور اتنی ہی استعمال ہوگی جتنا کہ اس کا معنی بیان ہو سکے. یعنی ید ہے تو ید سے مراد جو ہے ہاتھ ہی ہے، کلام سے مراد کلام ہی ہے، بات کرنا ہی ہے. اور جو عین ہے، عین سے مراد آنکھ ہی ہے، جو اس کا لغت میں معنی ہے وہی استعمال ہوگا. تو اہل السنہ جو ہے وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہم ان الفاظ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہیں، اور ان کے معانی بھی ویسے ہی ہیں جیسے بیان کیے گئے ہیں. اب اس کی کیفیت کیا ہے اس کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے، الا یہ کہ کیفیت کی جتنی خبر دے دی جائے اس پہ ہم ایمان رکھیں گے. تو وہ الفاظ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، معانی پہ بھی رکھتے ہیں، مگر کیفیت پہ نہیں کہ کیسے، کیوں، کب سے.
تو اس کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وضاحت دیتے ہیں، نہ وضاحت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر وہی امام مالک رحمہ اللہ کا وہ جو قول ہے وہ ایک اصول کا درجہ رکھتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، کہ استوا جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہمیں معلوم ہے، اس کا ہمیں علم دے دیا گیا قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بھی، اور والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح ہے، کیسے ہے، کب سے ہے، وہ اس سے ہم جاہل ہیں، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا، تو اس لیے ہم اس پہ اپنی عقل کی ٹانگیں نہیں ماریں گے، ہم اس کے اندر نہیں گھسیں گے اور اپنی عقل کو اس پہ حاکم نہیں بنائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد والایمان بہ واجب، لیکن اس پہ ایمان لانا لفظ پہ بھی معنی پہ بھی یہ ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ورنہ ہمارے ایمان کے اندر نقص آ جائے گا، کمی آ جائے گی۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ وضاحتیں دینا اور اپنی عقل کو جو ہے وہ استعمال کرنا اور یہ سمجھنا کہ میری عقل ٹھیک ہے، دلیل جو ہے وہ رد ہے، عقل جو ہے وہ اوپر ہے اور نقل جو ہے جو شرعی نصوص ہیں وہ نیچے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ چیزیں تھوڑی ہوگی وضاحت، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے اہل السنہ والجماعہ اجتناب کرتے ہیں، بچ کے رہتے ہیں، اور یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو ہم بتا چکے کہ تعویل، کہ وہ کسی بھی اسم یا صفت کو جو ہے اپنی عقل یا خواہش کے مطابق اس کا معنی موڑ نہیں دیتے، اپنے آپ سے اس کو معنی نہیں پہنا دیتے، اس کے اصل معنی سے ہٹا نہیں دیتے، جیسے استویٰ علی العرش کو استولا یا غالب ہونا کہنا، یا تعطیل کرنا، کسی صفت کا انکار کر دینا کہ اللہ تو جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کا جو کلام ہے وہ تو جی جو ہے صوتی نہیں ہے، حرفی نہیں ہے، وہ نفسی ہے، تو یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اس سے اہل السنہ جو ہے تعطیل سے بچتے ہیں۔ تحریف، اس کو بالکل معنی کو اس کے اصل سے ہٹا کے کسی اور جانب لے جانا، تو ید اللہ کو اللہ کی نعمت قرار دے دینا، تو یہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد تکییف، کیفیت اس کی صفت کی بیان کرنا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور انگلیاں ہیں تو اس میں نعوذ باللہ پنجہ بھی ہوگا، اور وہ جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ اس کی کلائی بھی ہوگی، تو نعوذ باللہ یہ چیزیں بیان کرنا، مجسمیہ کا عقیدہ اختیار کرنا، اللہ کو تجسیم دینا، تو یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کے ہاں نہیں ہے، وہ اس سے بچتے ہیں۔ تمثیل، اللہ کی صفت کو مخلوق جیسا بنانا کہ اللہ کی آنکھ تو اور انسان کی آنکھ ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں، تو یہاں پہ کچھ ائمہ کے اقوال جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ تھے امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ، ان کی وفات جو ہے 229 ہجری کی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مثل قرار دیا، اس جیسا قرار دیا، تو اس نے یقینی بات ہے کہ اس نے کفر کیا۔ ومن انکر ما وصف اللہ بہ نفسہ فقد کفر، اور جس نے اس چیز کا بھی انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں اپنے اوصاف بیان کیے، اپنی صفات بیان کی، اس کا انکار کیا، تو اس نے بھی یقینی بات ہے کہ کفر کیا۔ وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهًا، اور جو صفات اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو وہ ان کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہو سکتا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ان کو اتنا بیان کرنا یہ تشبیہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو انسان کے بھی ہاتھ ہیں، تو ہم نے حدیث سے بیان کیا یا قرآن مجید سے بیان کیا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو اب اتنا بیان کرنا ہم اتنا ہی بیان کریں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، تو اس کو بیان کرنا، تو یہ جو ہے یہ تشبیہ دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے خود بیان کر دیا۔ تو یہ امام نعیم بن حماد کا قول جو ہے وہ امام لالکائی نے اپنی معروف کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اسی طرح امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، تبع تابعی ہیں، 191 ہجری کی وفات ہے ان کی، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا قول جو ہے امام دارمی نے اپنی کتاب الرد علی بشر المریسی اس میں بیان کیا کہ کل ما وصف اللہ بہ نفسہ فی القرآن فقراءتہ تفسیرہ لا کیف ولا مثل، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی جو صفات اور نام بیان کر دیے، ان کو پڑھنا ہی ان کی تفسیر ہے،
یعنی ان کو ویسے ہی پڑھنا، ویسے ہی بیان کرنا ان کی تفسیر ہے، نہ ان کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، نہ ان کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اصل چیز جو ہے وہ قاعدہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی وفات 241 ہجری کی ہے، اور بلا شبہ وہ محدثین کے اہل السنہ کے امام ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کے حوالے سے انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس پہ ماریں کھائیں انہوں نے، کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ اس کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ اور اس کے بارے میں امام علی المدینی رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے قرآن کی ویسے ہی حفاظت کی ہے جیسے اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جب انہوں نے قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا تھا۔ تو اسی طرح احمد بن حنبل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا کام لیا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ نؤمن بما جاء عن اللہ علی مراد اللہ و بما جاء عن الرسول علی مراد الرسول۔ اور یہ امام احمد کی اپنی کتاب ہے اصول السنہ، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی ایمان رکھتے ہیں، وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ نے خود بیان کر دیا۔ ان کے مراد کیا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اور اللہ کی مراد کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق جو ہے ہم اور اللہ کے نبی کے اقوال کے مطابق اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور وہی مراد لیتے ہیں، نہ اس میں کوئی اضافہ کرتے ہیں نہ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اہل السنہ والجماعہ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے اصول اور ضوابط ہیں کہ وہ توقیفیت کے قائل ہیں، وہ اس بات کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ تمثیل، تکییف، تشبیہ اس طرح کی اصطلاحات کو استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ تفویض نہیں کرتے، الفاظ پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کے جو ہے معانی اس پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اور اپنی طرف سے کسی قسم کی کیفیت بیان نہیں کرتے الا جتنی اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان اصول و ضوابط کو سمجھنے، ان پہ عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم جو اہل السنہ کے محدثین کے مخالف جو گروہ ہیں ان کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور کس طرح وہ اس صحیح منہج سے جو سلف صالحین کا تھا اس سے نکل آئے، اس پہ بات کریں گے۔ تو ابھی اجازت دیجیے، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔